ظلم سے، زیادتیوں سے ان کی حق کی آواز دبانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے۔ وہ پکار اللہ نے سنی اور ان کو اجازت ملی۔ آج میں اپنے وکلاء کے ساتھ، اپنے سینیٹر کے ساتھ، ملک کی ساری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ، اپنی آرم فورسز کی ان ماؤں کے ساتھ جن کی کوکھ سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم لیا، وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموس کے چوکیدار ہوں گے۔ آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے پروردگار تیری رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے، کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا، کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا، اس سے بڑھ کر بڑی عدالت کون سی ہے، ان سے بڑھ کر بڑے ججز کون سے ہیں، کس جگہ میں ان ساری بیٹیوں کا، ان ساری ماؤں کا مقدمہ لے کے جاؤں۔ اے اللہ، تو نے تو سورۃ نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ 3 بار دستک دو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی منع کیا، جب ازواجی زندگی جس کی تو نے اجازت دی ہے تو وہاں گھر کے بچے بھی نہیں آ سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار دیواری کے تقدس کی یہاں تک بات کی، اے میرے اللہ، کہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جھانکے گا تو سخت سے سخت سزا کا مرتکب ہوگا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، پاکستان اور پوری دنیا کے طول و عرض میں سننے والوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وکلاء کا، صحافیوں کا، دانشوروں کا، ریٹائر ججز کا، ہر ماں اور بیٹی کا، اور خاص کر معلوم نہیں میری آرم فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آرم فورسز کی، آئی ایس آئی کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ میرے پاکستان میں رہنے والوں، میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ آج دیکھیں جس عزم سے میں کھڑا ہوں، میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں۔
اس لیے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں، اپنی حلال کی بیوی کا نہیں، بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں۔ ویکنڈ تھا کل، میرا طریقہ کار یہ تھا، جب بھی میں ڈنر پہ جاتا تھا اپنی 3 معصوم تتلیوں کو سامنے بٹھاتا تھا، پھر پوچھتا تھا ڈنر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گزرا۔ ویکنڈ پہ ان کی دادی، ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جگہ کرتے تھے۔ کل صبح وہ نہیں تھیں، قاری صاحب آئے تھے حیران، جو تمہیں قرآن پڑھاتے تھے، جب تم سر پر دوپٹہ ڈال کر کرت کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارا بناتا تھا، تم میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے قاری صاحب کی دیے ہوئے اس چاند تارے کو چوما کرتا تھا۔ میری پوتیوں، خدا کا شکر ہے، میری قوم کی بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے، تمہاری جان کو خطرہ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے ہجرت کر کے چلی گئی ہو، اس جگہ چلی گئی ہو جہاں انصاف ہے، جہاں انسانیت ہے، جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا، ان کو ٹرومے دینے والا، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے۔ باجوہ صاحب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راست کے ذریعے جو پیغام بھیجا کہ مجھے انصاف ملے گا، میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا؟ اس لیے کسی جگہ پہ 10 دن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی، میرے خاندان کی اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں، میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بحیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا، اور میں کوئی سیاست کرنے یہاں نہیں آیا، نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے، میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اس سے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹویٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دائر کیا، کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریڈ کیا گیا، کس کے کہنے پر؟
گھر کے اندر تشدد ہوا. کس کے کہنے پر؟ ایاز اسسٹنٹ ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور 3 نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد FIA کے اس پولیس اسٹیشن تک 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں. رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا، زبردستی بے لباس کیا، وہاں جو کچھ میں نے سنا، اتنی سی درخواست تھی. اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھ نہیں کھڑی ہوں گی؟ باجوہ صاحب، آج وہی شیطان نفس لوگ ایک ذیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالا تر ہیں، آج وہ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بھیجی گئی، جو میرے بیٹے کو بھیجی گئی، وہ جیلی ہے. باجوہ صاحب، میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر قرض ہے میری ان تمام پاکستان کی 11 کروڑ بچیوں، بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں پر. میں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری زبان جواب دے چکی ہے. جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بھیجی گئی ہے، اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں، باقی وہ بالکل اصلی ہے. اور وہ کوئٹہ میں میری ان 2 راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے. باجوہ صاحب، یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے. اس لیے انصاف کے آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے. میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمین کا مہمان تھا. یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں.
اور ججز کے لوگ بھی، دان والے بھی، اور ان کے مہمان بھی یہاں ٹھہرتے ہیں. وہ جگہ فیڈرل لاج 1 کوئٹہ. اور انشاءاللہ تعالی جب عدالت کھلے گی تو میں اس جگہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا. لیکن باجوہ صاحب، اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ آئی ایس آئی پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں. یہ طاقتور گنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں. کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے. وہ پکار اللہ نے سنی اور ان کو اجازت ملی. آج میں اپنے وکلا کے ساتھ، اپنے سینیٹر کے ساتھ، ملک کی ساری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ، اپنی آرم فورسز کی ان ماؤں کے ساتھ جن کی کوکھ سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم لیا، وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ عزم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار دیواری کے تقدس کی یہاں تک بات کی، اے میرے اللہ، کہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جھانکے گا تو سخت سے سخت سزا کا مرتکب ہوگا. میری بہنوں، میری بیٹیوں، پاکستان اور پوری دنیا کے طول و عرض میں سننے والوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وکلا کا، صحافیوں کا، دانشوروں کا، ریٹائرڈ ججز کا، ہر ماں اور بیٹی کا، اور خاص کر معلوم نہیں میری آرم فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آرم فورسز کی، آئی ایس آئی کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں. میرے پاکستان میں رہنے والوں، میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر 16 گھنٹے کام کرتا تھا. آج دیکھیں جس عزم سے میں کھڑا ہوں، میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں، اس لیے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں، اپنی حلال کی بیوی کا نہیں، بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں. ویکٹ تھا کل،
میرا طریقہ کار یہ تھا، جب بھی میں ڈنر پہ جاتا تھا اپنی 3 معصوم تتلیوں کو سامنے بٹھاتا تھا، پھر پوچھتا تھا ڈنر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گزرا۔ ویکنڈ پہ ان کی دادی، ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جگہ کرتے تھے۔ کل صبح وہ نہیں تھی، قاری صاحب آئے تھے آئرہ، جو تمہیں قرآن پڑھاتے تھے، جب تم سر پر دوپٹہ ڈال کر کرت کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارا بناتا تھا۔ تم میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے قاری صاحب کی دیے ہوئے اس چاند تارے کو چوما کرتا تھا۔ میری پوتیوں، خدا کا شکر ہے، میری قوم کی بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے، تمہاری جان کو خطرہ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے ہجرت کر کے چلی گئی ہو، اس جگہ چلی گئی ہو جہاں انصاف ہے، جہاں انسانیت ہے، جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا، ان کو ٹرومے دینے والا، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے۔ باجوہ صاحب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے 10 جو پیغام بھیجا کہ مجھے انصاف ملے گا، میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا؟ اس لیے کسی جگہ پہ 10 دن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی، میرے خاندان کی اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں، میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بحیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا، اور میں کوئی سیاست کرنے یہاں نہیں آیا، نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے، میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی ایف آئی اے کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اس سے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹویٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دائر کیا۔ کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریڈ کیا گیا؟ کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا؟ کس کے کہنے پر ایاز اسسٹنٹ ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور 3 نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولیس اسٹیشن تک
1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں. رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا، زبردستی بے لباس کیا، وہاں جو کچھ میں نے سنا، اتنی سی درخواست تھی. اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھ نہیں کھڑی ہوں گی؟ باجوہ صاحب، آج وہی شیطان نفس لوگ ایک ذیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں، آج وہ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بھیجی گئی، جو میرے بیٹے کو بھیجی گئی، وہ جیلی ہے. باجوہ صاحب، میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر قرض ہے میری ان تمام پاکستان کی 11 کروڑ بچیوں، بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں پر. میں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری زبان جواب دے چکی ہے. جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بھیجی گئی ہے، اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں، باقی وہ بالکل اصلی ہے. اور وہ کوئٹہ میں میری ان 2 راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے. باجوہ صاحب، یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے. اس لیے انصاف کے آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے. میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمین کا مہمان تھا. یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں، اور ججز کے لوگ بھی، ان کے خاندان والے بھی، اور ان کے مہمان بھی یہاں ٹھہرتے ہیں. وہ جگہ فیڈرل لاج 1 کوئٹہ. اور انشاءاللہ تعالی جب عدالت کھلے گی
تو میں اس جگہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا. لیکن باجوہ صاحب اس وقت تک یہ چند 100 افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ ISI پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں کرتے. یہ طاقتور گنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں.